ہم صرف آخرت میں چند گھر بنانے کے لیے اور جنت کا اجر و ثواب لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس کا تو انکار نہیں کرتا، وہ تو ملے گا، مگر ان دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کو بھول کر فقط اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے خرچ ہونا چاہیے، تاکہ تن من تن تینوں چیزیں بیک وقت لٹ سکیں۔ تو انفاق انقلابی جد و جہد کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تیسرا ہجرت، ہجرت کا عمل ہے، اور ہجرت کے لیے ارشاد فرمایا گیا، اس کی مختلف تفصیلات ہیں۔ وہ فاسقانہ عمل سے بھی ہجرت ہے، وہ مال کی محبت سے بھی ہجرت ہے، وہ کبھی وطن سے بھی ہجرت ہے، آسائش و آرام سے بھی ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت تقاضا کرتا ہے کہ انسان حرکت میں آئے، متحرک ہو۔ اس مرحلہ ہجرت کو میں نے اس لیے تحریک کا نام دیا کہ ہجرت سے دراصل تحریک کا آغاز ہوتا ہے، ہجرت سے قبل دعوت و تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے 13 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں دعوت اور تربیت کے کام پر مامور فرمایا۔ اس میں دعوت و تربیت کے ساتھ تنظیم بھی ہوتی رہی اس جماعت کی۔ 13 برس دعوت و تربیت کا عمل ہوا۔ جب اس کے تقاضے پورے ہو چکے تو حکم ہجرت آیا، اور حکم ہجرت سے مصطفی مشن اسلام ایک تحریک بن گیا، جس نے غزوات و سرایا کے مرحلے طے کیے، اور فتح مکہ اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع پر جا کر ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنے کی نوبت آئی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ 13 برس کام کر کے مکہ میں نتائج پیدا نہیں ہوئے، ناکامی ہوئی ظاہری نتائج کے اعتبار سے، اور دیکھا 13 برس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ زمین انقلاب کے کام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ معذرت کے ساتھ یہاں تو کسی کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، میں تو بات کر رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے نزدیک ایسا سوچنا بھی کفر ہے، کیونکہ اگر 13 برس کام کے بعد یہ احساس آیا اور پھر اسٹریٹجی بدلنے کی نوبت آئی اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد، تو یہ خطا فکر مصطفیٰ میں نہیں ہے، یہ علم خدا میں ہے۔ پھر یہ خطا فکر مصطفیٰ میں نہیں تھی، رسول تو امر الہی کے ساتھ چلتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول تو ہدایت الہیہ کے ساتھ چلتا ہے، امر الہی سے چلتا ہے۔ پھر معاذ اللہ علم خدا میں خطا تھی، سوچنا بھی کفر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی تھی، دعوت اور تربیت کے ذریعے تنظیم کے مرحلے طے ہو رہے تھے، جب دیکھا، اور وہ مدینہ کی فضا میں ممکن نہ تھا، کیونکہ وہاں پہنچ کر حکمران بننا ہے، وہاں حکومت، دنیاوی حکومت بھی شروع ہوتی ہے، جاتے اسلامی دستور بنتا ہے اور سربراہ ریاست حضور علیہ السلام مقرر ہوتے ہیں، لہذا تربیت کے لیے ماحول سازگار مخالفت کا ہی ہوتا ہے۔ پتھر پڑتے تو تربیت کا مزہ آتا، سجدہ ریز ہوتی گردنیں اور اوپر پتھروں کی بارش ہوتی، پھر ایمان کا استحکام ہوتا، گھر بار لٹ جاتے، آگ لگ جاتی، سارے مفادات تج ہو جاتے، کبھی مقاطعہ ہو جاتا، کبھی شیب ابی طالب ہوتا، کبھی سین کعبہ کے حملے ہوتے، جسم لہو لہان ہوتے، راتوں کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر دار ارکم جانا ہوتا اور چہرہ مصطفیٰ تکنا ہوتا، اور ایمان کے نور کو اپنے اندر روشن کرنا ہوتا، اور آ کر اس جذبہ اسلام سے کہ سب کچھ لٹ جائے مگر دین کی اقامت ہو جائے۔ یہ ماحول مکی ہی سازگار تھا، مدنی کے لیے تربیت کا نہیں تھا۔ وہاں تربیت یافتہ افراد لے کر گئے کہ وہاں سے اب جہاد شروع ہو رہا ہے، یہاں صبر تھا، برداشت ہے، تحمل ہے۔ تو جب یہ مرحلہ عبور ہوا تو پھر مدینہ کی ہجرت آئی۔ اب صاف ظاہر ہے اس ہجرت کے بعد اب اس جیسی کوئی ہجرت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مگر ہجرت کے لیے حضور نے مہاجر کے معنی بیان فرما دی اور اس میں توسیع فرما دی، ہم پہ کرم فرمایا۔ لہذا ہجرت کا عمل بنیادی طور پہ ایک تحرک اور تحریک کو دعوت دیتا ہے۔ اس مرحلے پر آ کر کارکن اور وابستگان متحرک ہو جائیں اور محرک ہو جائیں، سگل کریں، وہ معاشرے میں نکل آئیں، سوسائٹی میں نکل آئیں، پبلک کی روز تک چلے جائیں، قصبہ قصبہ، کریا کریا، گاؤں گاؤں، در در جائیں، دستک دیں، اور ایک ماحول پوری سوسائٹی میں بپا کرنے کے لیے، ذہنی شعوری انقلاب کا ماحول بپا کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، اس کے لیے حرکت میں آئیں۔ اس کے لیے چوتھا جز پھر ایذا ہے۔
جب یہ تحریک کے مرحلے پر ہجرت ہوگی، اور یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے ہجرت کا، مائگریشن کا، جب یہ ہجرت ہوگی تو پھر ایذا ہوگا، تحرک کے ساتھ تلاطم بھی آتا ہے۔ جب خاموش سمندر یا دریا میں پتھر گرتا ہے تو پھر اس میں لہریں بپھرتی ہیں، اٹھتی ہیں، مزاحمت ہوتی۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ دعوت اور وہ تبلیغ اور وہ اقامت دین کا کام جس میں کوئی مخالفت کی لہریں نہ اٹھے اور مزاحمت کی لہریں نہ اٹھے، جس میں پتھر سامنے سے نہ برسے، گالی کے، گلوچ کے، تانا زنی کے، مخالفت کے، مزاحمت کے، الزام کے، اگر خاموشی رہے سمت مخالف اور باطل سمت میں بھی، تو پھر کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ خرابی ہمارے اپنے اندر ہے، ورنہ باطل بفر جاتا۔ باطل احقاق حق کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ حق کی اس مقام پر پہچان یہ ہے کہ جتنے لوگ باطل مفادات کے حامل ہیں وہ منظم ہو کر آپ کی مزاحمت پہ آ جائیں، پھر آپ پر تہمتیں شروع ہو جائیں، الزام شروع ہو جائیں، میڈیا مخالف ہو جائے، جاگیردار مخالف ہو جائیں، سرمایہ دار مخالف ہو جائیں، باطل طاغوتی سامراجی ایجنٹ مخالف ہو جائیں، اور ہر وہ قوت جو اقامت دین کی راہ میں مزاحم ہے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے۔ طریقے ہزار ہیں، وہ کس کے ذریعے سے کیا کہلوائے، مگر جب تک یہ مزاحمت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مرحلہ تحریک میں نہیں چل رہے۔ اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر حق پر کوئی کھڑا ہوگا تو صبر کرنا پڑے گا۔ تو صبر کے مرحلے ہی تب آتے ہیں کہ جب حق باطل کے مفادات کو خطرے میں ڈال دے۔ جس کلمہ حق سے باطل کو خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا، جس نے باطل کی نیندوں کو نہیں اجاڑا، جس نے باطل کو پریشان نہیں کیا، اور جس نے ساری باطل طاغوتی قوتوں کو آپ کی مخالفت اور مزاحمت میں اکٹھا نہیں کیا، سمجھیں کہ ابھی آپ خود باطل اندر لیے پھرتے ہیں، حق نکھرا نہیں۔ اگر حق نکھر جائے تو باطل اپنے بچاؤ کے لیے یکجا ہوتا ہے، ایک بات۔ اور جب باطل یکجا ہوتا ہے تو حق کی دوسری علامت یہ ہے کہ پھر حق کا نام لینے والے بھی یکجا ہوتے۔ معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتے ہوئے عرض کروں گا کہ اگر باطل کے مفاد کے بچاؤ کے لیے باطل قوتیں یکجا ہو جائیں حق مٹانے کو، اور حق کا نام لینے والے یکجا نہ ہو سکیں، تو سوچنا پڑے گا کہ بڑا باطل کا بت ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اللہ رسول کا خالی نام لینا حق نہیں ہے، یہ طریقہ ہے واردات بھی ہے، یہ سوٹیبلٹی کی بات بھی ہے۔ ہم نے 3-4 سال انتخابی سیاست میں گزار کے اس کو ٹھوکر ماری ہے، اللہ کے شکر کے ساتھ اور اس فخر کے ساتھ کہ اس کے انعام پر ہم متشکر ہیں کہ اس نے ہمیں جرأت دی کہ ہم اس میں پھنسے نہیں، اور چھوڑ کے آ جانے کو ہم نے کوئی باعث ملامت کام نہیں سمجھا۔ ہم نے پرواہ نہیں کی کہ کوئی کہے گا بس 4 سال میں انتخابی سیاست سے بھاگ گئے، پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ہم 4 روزہ زندگی کے جو چند قیمتی لمحات ہیں وہ ابس بات پر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم منزل کو پانا چاہتے تھے۔ ہم ایسے مؤذن نہیں بننا چاہتے جو خالی اذانیں ہی دیتا رہے اور کوئی ایک بھی نماز کے لیے نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں جب اذان دینی ہے تو ایسی اذان کیوں نہ ہو جو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے اور محبت اور حق کے ایوانوں میں رغبت پیدا کر دے۔ ان 3-4 سالوں کے میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو مشاہدات ان 3-4 سالوں میں اللہ نے عطا کیے، اگر اس انتخابی سیاست کا عمل 4 سال نہ اپناتا تو شاید عمر بھر کئی ایسے حسن زن کے امور میں مبتلا رہتا، وہ پردے نہ اٹھتے۔ وہ جو پردے اٹھے ہیں، جو مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک راز ہے، اس میں سے جو 3-4 سال کے عمل سے دیکھا ہے وہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو پہلے۔ تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کا، نظام مصطفیٰ کا، نظام شریعت کا، اقامت دین کا، نفاذ شریعت کے یہ سارے نعرے لگانے والے ہم لوگ، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بڑا دھوکہ اور دجل کرنے والا اسلام کے ساتھ کوئی اور نہ ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جو انتخاب ہی کو اور انتخابی سیاست کو سب کچھ سمجھتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر ایک طرف ان کے امیدوار کھڑے ہوں، ایک طرف ہندو، سکھ اور عیسائی کھڑے ہوں، سیکریٹ بیلٹ ہو،
یہ سکھوں کو ووٹ دے لیتے ہیں اتنے تعصبات کے ساتھ پلے ہوئے. یہ ایک مسلمان دوسرے مسلک کے آدمی کو ووٹ نہیں دیتے. یہ ایک ایکسٹریم بات ہے جو میں نے عرض کر دی. یہ میرا مشاہدہ ہے. کسی سے اس اختلاف ہو معذرت کے ساتھ، میرا کوئی جھگڑا نہیں. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے دیکھا ہے. ان کے درمیان اتنی نفرتوں اور قدورتوں کی دیواریں حائل ہیں اور حسد اور انانیت کے اتنی دیواریں حائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ مسکرا کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اندر منافقت ان کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہی ہوتی ہے. ایک نفرت ہے، قدورت ہے، اور اس ذاتی انا کے بت کی پرستش پر دین جو ہے وہ نظر ہو رہا ہے. لہذا اگر حق کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہم اہل حق ہیں تو وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بعض اقدار مشترکہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ مستحکم ہو جائے. تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے یہودیوں عیسائیوں آ جاؤ، ہم مشترک قدروں پر اکٹھے ہو جائیں. اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد میں رکھتے ہیں. کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے. کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایذا آئے گا ہجرت کے بعد تو اس میں مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت کے جواب میں بقا اس کو نصیب ہوگی جو متحد ہوگا. ورنہ منتشر ذرے ہیں، سب مار کھاتے پھریں گے، چلتے پھریں گے. کسی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں، کسی کے ساتھ لاکھوں ہیں. میں سمجھتا ہوں لاکھوں افراد کی وابستگی اور موافقت رکھنے والے بھی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا شکر علم ہے. تو اس کے لیے وحدت اور یگانگت اور اتحاد کے عمل کی ضرورت ہے کہ اہل ایک سوچے. میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا. جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی. سنے لوگ ایک دوسرے مل بیٹھے. میں نے تو بلکہ یہاں تک بھی جو نمائندے آئے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر ہے جو انتخابی سیاست ہی کو انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے کچھ احباب بھی مذاکرے میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کو موقع دیا جائے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کس طرح انقلاب آئے. اس ووٹ کے ذریعے اس پولیٹیکل کرپٹ پولیٹیکل کلچر میں، الیکشنیئرنگ پولیٹیکل کلچر میں کیسے آئے گا ہم بھی ڈسکس کریں تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ جی بسم اللہ، یہ بسم اللہ آپ کر لیجیے. چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیں.